بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بیان کریں گے حضرت بلال حبشی کی حسین و جمیل جنتی حور کا واقعہ۔ زمانہ جاہلیت میں جہاں غلاموں کو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، جس غلام کو آقا کے جوتے کو ہاتھ لگانے کا حق نہیں تھا، موٹے ہونٹ، کالا رنگ، حبشی کہلاتے تھے۔ یہ وہی غلام ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات عرش سے واپس آئے تو غلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آئے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسا کیا کرتے ہو کہ میں جنت میں تمہارے قدموں کی آواز سن کر آیا ہوں؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنے کی ایک نسبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا سے پردہ فرمایا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت لمبے عرصے کے لیے اذان نہ دی، اور وہ بہت عرصے کے بعد ایک دن اذان دینے کے لیے تشریف لائے۔ آہوں سے بھرے منہ سے چند الفاظ ادا ہوئے کہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کی یاد آ گئی اور بے ساختہ ہو کر رونے لگے۔ رونا کیوں نہ آتا، جس کملی والے کے پردہ فرمانے پر اذان دیتے تھے وہ دنیا سے پردہ فرما گئے تھے۔ جنت راحت و آرام کی سب سے اعلیٰ جگہ ہے، جہاں ہر طرح کا راحت و آرام ہوگا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مرد کی راحت و آرام اور قلبی سکون کا اہم ذریعہ عورت بھی ہے، لہٰذا عین ممکن ہے بلکہ جنت کے شایان شان ہے کہ وہاں جنتی مرد کے لیے ایک سے زائد، یہاں تک کہ 50 کی تعداد میں اس کی بیویاں یعنی حوریں جو اس کی دل جوئی سکون کا باعث بنیں گی۔ اور یہ بات صرف گمان کی حد تک نہیں ہے بلکہ یقینی بات ہے، کیونکہ متعدد احادیث مبارکہ میں صراحتاً اسے بیان کیا گیا ہے۔ شب معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فرشتوں کی جھرمٹ میں آسمانوں کی سیر فرماتے ہوئے جنت الفردوس میں تشریف لے گئے تو ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حور کو رنج و غم میں مبتلا دیکھا تو پوچھا کہ کیوں رو رہی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا تو اس حور نے عرض کی کہ میں نے اسی لیے اپنا یہ حال بنا رکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھری نگاہ مجھ پر پڑیں، پھر اپنا حال عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ جب حور کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے کی سعادت مل گئی تو اس نے جھک کر سلام عرض کرنے کے بعد اپنی سرزنش سنائی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت کی حوروں میں حسن و جمال کی ملکہ بنایا، اگر میں بے نقاب ہو جاؤں تو دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرن ہو جائیں، جنت میں دوپہر کا اجالا ہو جائے۔ یا رسول اللہ، ایک دن کا واقعہ ہے کہ اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ روز قیامت ہر حور کو کسی نہ کسی جنتی شخص کے حوالے کیا جائے گا، میرا بھی کوئی ساتھی ہوگا۔ بالآخر میں نے خالق کائنات کی بارگاہ میں عرض کی کہ تیرا بے حد احسان ہے کہ تو نے مجھے حوروں کی ملکہ بنایا، اب میری خواہش پوری کر دے، جنت میں میرا ساتھی کون سی ہستی ہوگی؟ رحمتوں کا دریا جوش میں آیا، میری التجا قبول ہوئی، حکم ہوا سامنے جو آئینہ رکھا ہے اسے ایک نظر دیکھ کے تیرا ساتھی کی جھلک نظر آ جائے گی تجھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں دیوانہ وار آئینے کی طرف بڑھی تاکہ اپنے ساتھی کی جھلک دیکھ سکوں، یوں ہی نگاہ اٹھائی، دل پر ایک بجلی گری اور عرضوں کا سارا تصور جل گیا۔ اس وقت سے آج تک بے چین ہوں اور اس غم کی وجہ سے رو رہی ہوں، اس سیاہ فام کے ساتھ میرا جوڑ کیوں بنایا گیا اور میں کس طرح دائمی زندگی اس کے ہمراہ بسر کروں گی، جب اس کا تصور ہی میرے لیے وحشت ناک ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے دریافت کیا، اپنے ساتھی کا جو سراپا تو نے آئینے میں دیکھا ہے اس کے بارے میں کچھ بیان کروں؟ اس نے عرض کی، سر تا پاؤں مجسم سیاہی، موٹے ہونٹ، چوڑے دانت، تنگ و تاریک پیشانی، موٹا چہرہ، چھوٹی چھوٹی آنکھیں، جیسے ہی حور نے
اپنے رفیق جنت کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا شروع کیا اور حلیے کے بارے میں بیان فرمایا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا اور جلال سے دیکھتے ہوئے فرمایا کہ تو نے جو سراپا بیان کیا ہے وہ تو میرے پیارے بلال کا ہے۔ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا ایک وفادار ایک گوہر نیاب کو پا کر اپنی کم نصیبی کا شکوہ کر کے رو رہی ہو۔ کیا تجھے نہیں معلوم میرا بلال میرا عاشق ہے، میں نے اسے اپنی پلکوں کے سائے میں پناہ دی۔ میرا بلال ایسی شان والا ہے کہ بروز قیامت اس کے جسم کی سیاہی اور ان کی جنتی رخساروں پر تل بنا کر تقسیم کر دی جائے گی۔ وہ ایسا عاشق ہے کہ اس پر عشق کی وجہ سے ہر آسائش نے منہ پھیر لیا ہے۔ اپنے حسن و جمال کا غرور نہ کر، ہو سکتا ہے تو 70,000 نقاب الٹ کے میرے بلال کے سامنے آئے اور میرا بلال تجھے ناپسند کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کر حور چیخ اٹھی اور عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری معذرت قبول فرمائیں، میرا غم اور شکوہ شکایت جاتے رہے ہیں، مجھے وہی بلال پسند ہے۔ میری خوش نصیبی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق میرے حصے میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی معذرت قبول فرماتے ہوئے دعائیں دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا و آخرت میں ایسا مقام اور مرتبہ اور وقار ملا کہ ان کی قسمت پر رشک آتا ہے۔ یوں ان کے عشق کا کمال تھا کہ مشکل سے مشکل وقت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا شوق انہیں تڑپاتا رہتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ سب کے لیے مشعل راہ ہے کہ کس طرح انہوں نے اسلام کی خاطر سختیاں اور مصیبتیں برداشت کیں، لیکن پھر بھی استقامت کے ساتھ اپنے مقصد پر ڈٹے رہے۔ ان کی عظیم قربانیوں کی وہ بدولت اس دنیا میں جنت کی خوشخبری سنا دی گئی۔ تو ناظرین، یہ تھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ تو ناظرین، کیسی لگی آپ کو میری یہ خوبصورت سی ویڈیو؟ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیں۔ اگر ویڈیو ذرا سی بھی اچھی لگی ہے تو پلیز کومنٹس میں شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ۔